میں کوئی اپنی علم اتنی جھاڑ رہا نہ آپ کی حقارت بیان کر رہا ہوں. اپنے آپ سے کویسچن کر لیں, کاپی اور پین لیجئے گا, گھر میں آ جائیے گا, کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے وہ ذرا لکھیے گا, آپ کو خود پتہ چل جائے گا. آپ شاید ایک آدھ چیز ہی لکھ سکیں گے کہ چلو وضو ٹوٹ گیا, نماز ٹوٹ گئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ذہن خالی, کیوں؟ ہم نے سیکھا نہیں نا. یاد رکھیں کہ جو علم سیکھے بغیر بعض اوقات نماز پڑھتا ہے, میں نہیں کہتا ہوں, آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ 60 برس تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ غلط کر دیتا ہے, اور سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع غلط کر دیتا ہے. سرکار مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دیہاتی صحابی جن کو عرابی کہتے ہیں وہ آئے, نماز ادا کی, آ کے سلام کیا. سرکار نے سلام کا جواب دیا, پھر فرمایا صلی فإنک لم تصلی, تو نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی. بڑا حیران ہوا, گیا پھر نماز پڑھی, پھر آئے, سرکار نے سلام کا جواب دیا, فرمایا یہی جملہ, جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. پھر گئے, نماز پڑھ کر آئے, سرکار نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی, دوبارہ پڑھ. کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو ایسے ہی آتی ہے, آپ تعلیم فرما دیں. اب وہ کر کیا رہے تھے؟ علماء نے اس کی تشریح بیان یہ کی کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا, اس کو قوما کہتے ہیں, یہ واجب ہوتا ہے. سیدھا کھڑا ہو کے کم از کم ایک بار سبحان اللہ کی مقدار آپ کو کھڑا ہونا ہوگا, پھر آپ سجدے میں جائیں. ایسی ایک سجدے سے جب ہم اٹھ کے بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں, اس میں بھی کم از کم ایک بار سبحان اللہ کی مقدار بیٹھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم دوسرا سجدہ کریں گے. سبحان اللہ مجھ سے کہنا نہیں ہے, جتنی دیر میں سبحان اللہ ہوتی ہے اتنی دیر بیٹھے پھر اگلا. اب ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں, رکوع میں گئے, یہ اٹھے فوراً, اور نماز پڑھتے ہوئے تیزی سے دیکھیے گا یوں چپ 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 چپ, ایک سجدہ پورا نہیں اٹھے گا, پھر فوراً. اتنی تیز نماز پڑھتے ہیں بعض, خاص طور پہ وہ بچے جن کو گیم سے اٹھا دیتی نا امی, نماز پڑھو کم وقت تو گیم بند کروا دوں گی. اچھا امی پڑھ رہے, ان کی نماز کی سپیڈ آپ دیکھیں. ابھی ہم جیسا آدمی الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم پڑھے گا, وہ رکوع میں بھائی تو نے مشین لگا رکھی ہے منہ کے اندر, اتنی تیزی سے ختم کر لیا تو نے, اور یہ رکوع بس ایک دم فارغ. سنت غائب ہے نا, سنت موقدہ, غیر موقدہ, نوافل, اس سے بالکل مبرہ. خالی فرض پڑھے جلدی جلدی آ کے پھر بیٹھ گئے 2 گھنٹے کے لیے. یہ جو نمازیں ہیں یہ نمازیں منہ پہ ماری جاتی ہیں. سرکار فرماتے ہیں بعض نمازی ایسے ہیں کہ ابھی مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلنے پاتے, لیکن ان کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے. اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا بعض نمازی جب نماز کو ختم کرتے ہیں تو نماز ان کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ہی برباد کر دے جیسا اس نے مجھے برباد کیا. یہ یاد رکھیں, میں صرف مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. نمازیں, روزے, یہ ایسا چیک ہے کہ جو بروز قیامت کیش ہوگا. اور آپ کو پتا ہے چیک صحیح نہ بھرا جائے تو باؤنس ہو جاتا ہے نا, وہ پھر ریجیکٹ ہو جاتا ہے, ریٹرن ہو جاتا ہے چیک. ایسے اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عبادات مطلوب شرع کے مطابق ادا نہیں کی تو یہ رد ہیں. میدان محشر میں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ تیری تو 40 سال کی نمازیں برباد, تیری 30 سال کی نمازیں برباد. کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ ہم نماز کو بوجھ سمجھ کر ادا کرتے ہیں بعض اوقات, یار بس سر سے بوجھ اتارنا ہے, نہ دل لگ رہا ہے نماز کے اندر, جلدی جلدی نمازیں پڑھ رہے ہیں, اور خیالات کی یلغار ہے, یلغار, خوف خدا کے ساتھ نماز ہی نہیں پڑھ رہے. حالانکہ آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے 2 رکعت نماز, زیادہ نہیں, 2 رکعت نماز ایسے ادا کی کہ اس میں دنیا کا کوئی خیال اپنے قلب میں نہ لایا, وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. لانا فرمایا, آنا نہیں. خیالات تو آئیں گے, ایک شیطان ہے جو خیال ڈالے گا, لیکن ہمارا کام کیا تھا؟ خیال آیا اس کو فوراً ٹال کر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ذات باری تعالیٰ کا تصور تو نہیں آئے گا نا بھائی ذہن میں. جو نبی نے فرمایا تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے, تو اس کے دیکھنے کا یقین ذہن میں حاضر کریں. یا پھر جیسے مدینے کا تصور کر لیا, مکے کا تصور, موت کو یاد کر رہے ہیں, میدان محشر, پل صراط, جنت, دوزخ, یہ ذہن میں لا رہے ہیں. یہ دنیا نہیں ہے, یہ آخرت. یہ خیالات آ جائیں, اور اسی طرح اگر کوئی خیال آ گیا زوجہ کا, بچوں کا, کرکٹ کا, کاروبار کا, جیسی آئے فوراً چھٹا کریں. یہ نہیں کہ آپ سوچنا شروع کر دیں. تراویح میں کھڑے ہو گئے ایک نوجوان اور پی ایس ایل اسٹارٹ ہو گیا, بولنگ کرا رہا ہے, بیٹنگ کر رہا ہے پوری, اور میچ بھی جیت گیا, ٹرافی بھی اٹھا لی, لیکن جیسے ٹرافی دینے لگے امام صاحب نے کہا اللہ اکبر, ٹرافی غائب. تو رکوع کرنا پڑا. تو یار ابھی ٹرافی بھی مل جاتی. ایک کنجوس آدمی تھا, اس کو
وہ نماز اس کو مسجد میں پہنچا تو جماعت نکل گئی، تو بڑا افسوس کرنے لگا، لوگ بڑے متاثر ہوئے، کہا کہ ہمیں آپ کے جذبے سے بہت سیکھنے کو ملا ہے کہ آپ کیا جماعت نکل گئی اتنا آپ دکھ کر رہے ہیں؟ کہا بھائی یہ بات نہیں ہے، مسئلہ یہ تھا کہ جب امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتا تھا نا تو اپنی دکان کا پورا حساب آرام سے کر لیتا تھا، اب امام صاحب اکیلے نماز پڑھوں گا تو حساب کے علیحدہ ٹائم نکالنا پڑے گا، میرا وقت نکل جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جو چیز ہمیں کہیں یاد نہیں آتی آپ آزما کر دیکھیے گا وہ نماز میں یاد آئے گی۔ اسی لیے ایک آدمی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا حضور میں نے کچھ اپنا خزانہ دبایا تھا، اب بھول گیا کہ کہاں دبایا تھا، کیا کروں؟ فرمایا علاج تو بتا دوں گا لیکن تو کرے گا نہیں۔ کہا کہ جی کیسے نہیں کروں گا، آپ بتائیں، کیونکہ اس کے لیے تو ہم تیار ہیں نا۔ اگر میں کہوں 5 وقت نماز پڑھیں، داڑیاں بڑھائیں، علم کے دین سیکھیں، اللہ آپ کو جنت دے گا، ہم میں سے بہت سے کہیں گے ہاں کیا صحیح رہے ہیں، بالکل اللہ ہمیں توفیق دے گا، بس توفیق دے گا۔ اور اگر میں کہوں میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، اسی دن آپ کو 1 لاکھ روپے نہ ملے تو فقیر کا گریبان پکڑ لیجئے گا۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب اگر گھر میں چائے پی لیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ پھر آپ اس کو پوچھیں گے، پوچھنے کے بعد اگر میں یہ بھی کنڈیشن لگا دوں کسی نے شور کر دیا نا یا آپ بھول گئے گنتی، ختم، دوبارہ شروع، تو آپ اس کمرے میں داخل ہونے سے پہلے گھر والوں کو کہیں گے کوئی آئے نا ٹانگیں توڑ دوں گا، تم لوگ کم وقت ہو، نکل جاؤ، بچوں کو باہر نکالو گھر سے، اور مصلی پہ بیٹھ کے ایک دانہ یہ ہمارا استغراق ہے۔ کیوں کہ مادی شے ہمارے سامنے آئے تو ہماری کامل توجہ ہوتی ہے، اور آخرت کے بارے میں کہیں تو بالکل بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا 2 رکعت نماز، دنیا کا خیال نہ لاؤ، گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاؤ گے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں۔ لیکن یہ بھی میرے نبی نے ارشاد فرمایا، علامہ آلوسی نے اس حدیث کو نقل فرمایا، سرکار نے فرمایا آخری زمانے میں ایک شخص بھی مسجد میں ایسا نہیں ہوگا جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والا ہو، یعنی ہر ایک دنیا کے خیالات میں مگن کھویا ہوا ہوگا۔ ایک شخص کو سرکار نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اپنی داڑھی سے کھیلنے لگا نا، جیسے ہم لوگ سیٹ کرتے ہیں نا ہمارے نوجوان، یہ پف بنا رہے ہوں گے نا، ان کو وہ آئینے میں اپنا عکس تو ذہن میں آ جاتا ہے، تو جیسے وہ آئینے میں کرتے ہیں وہ بغیر آئینے کے بھی ویسے سیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ نقشہ ذہن میں ہوتا ہے۔ اب وہ یہ سیٹ کر رہے ہیں، یہ سیٹ کر رہے ہیں، وہ شخص بھی کوئی داڑھی کو ایسا کرنے لگا، تو میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع و خضوع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی خشوع پذیر ہوتے، یعنی اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا تو اس کے اعضاء سے بھی ظاہر ہوتا کہ اللہ کے خوف میں رہ کر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن تو داڑھی سے کھیل رہا ہے، اور یہ ہمارا حال ہوتا ہے۔ تو کامل نماز کب ہوگی؟ جو مطلوب شرع کے مطابق، اور جس کو اقامت الصلاۃ فرمایا گیا وہ تب جب ان تمام مسائل کو سیکھ کر اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ تو آپ برا نہیں مانیے گا، اپنی پچھلے پورے مہینے کی نماز کو آپ سوچ لیں، کوئی 2 رکعت نماز ہم نے ایسی ادا کی جس میں دنیا کا خیال نہ آنے دیا ہو۔ میری کوشش ہوتی ہے، اللہ مجھے عجب و خود پسندی سے بچائے، میرے رب کا ہی کمال ہوتا ہے سب، لیکن میری کوشش ہے کہ میں لوگوں کو اصل دین کی طرف لے کر آؤں، احتساب کی طرف لے کر آؤں، اللہ جس کو توفیق دے۔ تو میں جب جمعے کی نماز پڑھانے لگتا ہوں تو میں سب کو کہتا ہوں یہ 2 رکعت نماز حدیث سنا دیتا ہوں، اور کہتا ہوں کم از کم یہ 2 رکعت نماز ایسی پڑھنی ہے کہ دنیا کا کوئی خیال دل میں نہ آئے، ہمت کیجئے گا۔ پھر تکبیر لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً بہت سوں کی مدد کرتا ہوگا، اور ہو سکتا ہے میرے پیچھے جو نماز پڑھ کے